گھر میں ٹنڈے پک جائیں تو دسترخواں پہ آتے ہی سب کی حالت اس بہو جیسی ہو جاتی ہے جیڑی وسدی بھی نہیں، نسدی بھی نہیں تے کچھ دسدی بھی نہیں۔ پولیس والا ڈبل سواری پر پابندی ہے اور تم 4 بیٹھ کے جا رہے ہو۔ طالب علم نے پریشانی سے پیچھے دیکھا۔ ہائیں 4، اوئے بے غیرتو، 5واں کتے سٹ آئے ہو، انہیں تے سانو روٹی کھوانی سی۔ اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تمیز سے بات کرو، تمیز سے بات کرو، پر مجھے یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ تمیز کون ہے اور میں اس سے کیوں بات کروں۔ آپ کو پتہ ہے یہ تمیز کون ہے؟ ایک ضروری اعلان، آئندہ امتحانات میں ناکام طلباء کو فیل نہ کہا جائے بلکہ رافیل کہا جائے۔ اعلان ختم ہوا۔ 70 سال کا بابا اپنی بیوی سے میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ لاؤں گا۔ بیوی آرام نہ بیٹھ جا، دندہ نہ روٹی توڑی نہیں جاندی، وڈا آیا تارے توڑن والا۔ میں اکیلا بیٹھ کے نیوز سنوں تو آلو مہنگے ہو گئے، پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ جب ابو کے ساتھ بیٹھ کے سنوں تو رکشے والی کی بیٹی نے بورڈ میں ٹاپ کیا، پھر ابے دی نظر ایک جتی ولے، ایک میرے ولے۔ سوچ رہا ہوں گھر کا نام بھی یونیورسٹی رکھ دوں، کیونکہ یہاں بھی صرف لیکچر ہی سننے کو ملتے ہیں۔ شادی سے پہلے لڑکی اپنے ہونے والے دیور سے کہتی ہے، اگر تم مجھے اپنے بھائی جان کا ایک بال لا دو تو میں تمہیں 50 روپے دوں گی، میں نے اپنی کتاب میں رکھنا ہے۔ دیور بولا، بھابی اگر آپ مجھے 100 روپے دیں تو میں آپ کو بھائی جان کی پوری وگ ہی لا دوں گا۔ نہ جانے لوگوں کو سچی محبت کیسے مل جاتی ہے، سانو تے صبح اٹھ کے منجی تھلوں جتی بھی نہیں لبدی۔ جو شخص یہ کہے کہ اس کی بیوی نے کبھی حکم عدولی نہیں کی، یہ وہی شخص ہے جس نے اپنی بیوی کو کبھی حکم ہی نہیں دیا۔ پپو، ابو میں پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر ٹی وی دیکھ لوں؟ ابو، ہاں دیکھ لو مگر آن نہیں کرنا۔ ایک بابا جی کی 5 کروڑ کی لاٹری نکل آئی۔ کمپنی نے سوچا، اچانک بتایا تو بابا جی کہیں خوشی سے ماری نہ جائیں۔ کمپنی نے ایک شیخ کو یہ کام سونپا کہ کچھ اس طرح سے بابا جی کو بتاؤ کہ وہ خوشی سے مر نہ جائیں۔ شیخ نے جا کر اس بابے سے کہا، فرض کریں آپ کی 5 کروڑ کی لاٹری نکل آئی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ بابا جی، اگر ایسا ہو گیا تو آدھی تجھے دے دوں گا۔ بس یہ سننا تھا کہ شیخ خوشی سے مر گیا۔ وہ مہمان واقعی رحمت ہوتے ہیں جو ٹرے میں 2-3 بسکٹ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے الفاظ انسان کو غلام بنا دیتے ہیں، جیسا کہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ایک شریف بندے کو کیا چاہیے؟ ایک بیوی جو پیار دے، ایک بیوی جو اچھا کھانا بنائے، ایک بیوی جو خدمت کرے، ایک بیوی جو فضول خرچ نہ ہو، اور یہ چاروں بیویاں مل جل کر رہیں۔ جب میں کام کرتا ہوں تو کوئی نہیں دیکھتا، جب میں موبائل یوز کرتا ہوں تو سب دیکھتے ہیں۔ پتہ ہے صبر کیا ہے؟ یہ جو ہم موبائل چارجنگ پر لگا کے کرتے ہیں۔ سوچ رہا ہوں تھوڑا وزن بڑھا لوں، لوگ آج کل مجھے ہلکے میں لے رہے ہیں۔ بیوی، اگر میں مر گئی تو تم کتنے عرصے بعد دوسری شادی کرو گے؟ شوہر، مہنگائی کا دور ہے، کوشش تو یہی ہوگی کہ کل کے ساتھ ہی ولیمہ ایڈجسٹ ہو جائے۔ ڈاکٹر مریض سے، اگر تم میری دوائی سے ٹھیک ہو گئے تو تم مجھے کیا تحفہ دو گے؟ مریض، جناب میں تو قبریں کھودتا ہوں، آپ کی فری میں کھود دوں گا۔ کراچی کی ایک مسجد میں ایک شخص دعا کر رہا تھا، یا رب میرے کاروبار میں برکت دے۔ دوسرے شخص نے پیچھے سے آواز لگائی، کوئی بھی آمین نہ بولنا، سب کے سب ٹپک جاؤ گے۔ یہ شخص کفن بیچتا ہے۔
پپو نے وکیل کو تھپڑ مارا تو کیس عدالت تک گیا۔ وکیل: جج صاحب، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ جج: کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ پپو: جی جج صاحب، یہ سچ ہے۔ جج: 500 روپے جرمانہ ادا کرو۔ پپو اٹھا اور جج صاحب کو بھی تھپڑ مار دیا اور اسے 1000 روپے دیتے ہوئے کہا: معذرت جج صاحب، میرے پاس کھلے نہیں تھے، آپ دونوں آدھے آدھے کر لینا۔ دادا: میرا پوتا آپ کے اسکول میں پڑھتا ہے، میں اس سے ملنے آیا ہوں۔ ٹیچر: وہ ابھی ابھی چھٹی لے کر آپ کے جنازے میں گیا ہے۔ سینما میں خواتین کے حقوق پر فلم چل رہی تھی۔ ایک خاتون نے جوش میں نعرہ لگایا: آج کی عورت کیا نہیں کر سکتی؟ پٹھان بولا: کھڑے ہو کر پیشاب۔ لڑکی اپنی دادی سے: میں سکول نہیں جاؤں گی، راستے میں لڑکے مجھے چھیڑتے ہیں۔ بہانے مت بنا، میں بھی اسی راستے سے روز بازار جاتی ہوں، مجھے تو کوئی نہیں چھیڑتا۔ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ شیخ صاحب کی فریاد: او واپڑا والو ظالموں، کسی اور کا نہیں تو اس معصوم جانور کا ہی خیال کر لو جو قربانی کے بعد فریزر میں آرام کر رہا ہے۔ ایک شیخ صاحب چلغوزے کھا رہے تھے، بیوی بولی: مجھے بھی چکھاؤ۔ شیخ نے ایک چلغوزہ دیا، بیوی: بس ایک؟ شیخ بولا: ہاں، باقی سب کا بھی اس جیسا ہی ذائقہ ہے۔ بیوی: کاش میری شادی آپ کی بجائے شیطان سے ہو جاتی تو اچھا تھا۔ شوہر: توبہ کرو توبہ، بھائی بہن کی شادی نہیں ہو سکتی۔ مالکن: تم 3 دن سے کام پر نہیں آئی اور بتایا بھی نہیں۔ نوکرانی: باجی، میں نے تو فیس بک پر اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیا تھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو گاؤں فار 3 days۔ صاحب جی نے کمنٹ بھی کیا تھا: آئی مس یو نورین۔ کوشش کرنا مجھے پھانسی نہ ہو جائے، عمر قید بھلے ہو جائے۔ سردار وکیل: ٹھیک ہے۔ اگلے دن مجرم سردار سے ملنے گیا۔ مجرم: کیا بنا؟ سردار وکیل: بڑی مشکل سے عمر قید کروائی ہے، ورنہ جج تمہیں رہا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ایک اندھا لڑکی سے سیکس کر رہا تھا، اچانک پولیس نے چھاپا مار دیا۔ اندھا شلوار اوپر کرتے ہوئے بولا: بچاؤ بچاؤ، کسی نے مجھے جھاڑیوں میں پھنسا دیا۔ سردار کا دوست: سردار جی، اگر آپ کی بیوی کو چڑیل لپٹ جائے تو کیا کرو گے؟ سردار ہنستے ہوئے بولا: مجھے کیا کرنا ہے، یہ دونوں بہنوں کا آپس کا معاملہ ہے۔ پولیس انسپکٹر: خبر ملی ہے کہ آپ کے گھر میں دھماکہ خیز مواد ہے۔ آدمی صاحب: جی اطلاع تو ٹھیک ہے، مگر ابھی وہ میکے گئی ہوئی ہے۔ 45 سال کا پی ایچ ڈی لڑکا لڑکی دیکھنے گیا، لڑکی کی ماں دیکھ کر بے ہوش ہو گئی، ہوش میں آ کر بولی: 20 سال پہلے یہ مجھے بھی دیکھنے آیا تھا۔ ہور کرو پی ایچ ڈی، نہ نوکری ملی نہ چھوکری، 4 سال دا ڈپلومہ کرو اور موج مارو۔ کسی نے اپنے پٹھان دوست سے پوچھا: کیا تم میری شادی میں ہوائی فائرنگ کرو گے؟ پٹھان: ہوائی فائرنگ تو ہر کوئی کرتا ہے، تم تو ہمارا جگر ہے، ہم تمہارا شادی میں خود کچھ دھماکہ کرے گی۔ بیٹا: ابا ایک بات بولوں؟ ابا: ہاں بول بیٹا، میرے 15 اکاؤنٹ ہیں فیس بک پر۔ ابا: ہاں تو مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ بیٹا: کیونکہ جس تبسم کو آپ پچھلے 10 دنوں سے چائے پر بلا رہے ہیں وہ میں ہی ہوں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔